السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک میل ویور کا کویسچن تھا کہ شادی کے بعد عورت کی جو بیک سائڈ ہے یعنی کہ دربے والی جگہ ہے وہ اتنی بڑی کیسے ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی جو ہپ ہے وہ اتنے زیادہ بڑے کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ دیکھیے مختلف سچویشنز ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ عورتیں جو شادی سے پہلے پتلی ہوتی ہیں اکثر وہ شادی کی خوشی کے بعد جو ہیں ان کی جو ہے جسامت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، ان کو خوشی کے ساتھ ہی جو ہے ان کا جسم جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ عورتیں جو ہیں وہ شادی کے بعد ان کی شاید خوراک زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار فارغ ہونے کی وجہ سے بھی عورت کو ویکنس فیل ہوتی ہے، جس وجہ سے اسے بھوک لگتی ہے اور وہ بار بار کھانے سے اس کا جو ویٹ ہے وہ گین ہو جاتا ہے، یعنی کہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہے، ظاہر سی بات ہے جب ہم بستری کرتے ہیں تو عورت کے سارے جسم کو جو ہے پکڑتے ہیں، کھینچتے ہیں اور مسلتے ہیں، جس وجہ سے جو جسم کی بناوٹ ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے، یعنی کہ وہ مرد حضرات جو اپنی عورت کے پستان جو ہے بہت زیادہ چوستے ہیں یا ان کو پکڑتے ہیں تو ان کے جو پستان ہیں وہ شادی کے بعد بہت زیادہ بڑے ہونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ پستانوں کو چھیڑنے سے، ان کو چوسنے سے جو ہے ان کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہپ والی سائڈ یعنی کہ دربے والی جگہ کو بھی جو ہے کھینچنے سے یا ان پر ہاتھ ملنے سے جو بڑھ جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے مرد حضرات جو اپنی بیوی کے پیچھے سے ہم بستری کرتے ہیں، ان کی جو بیوی کی ہپ ہوتی ہے یعنی کہ پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس جگہ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اسے کھینچ کر ادھر ادھر کر کے بیچ میں نفس گھسایا جاتا ہے تو وہ بے حد بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی جو بیک سائڈ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہیوی لگنے لگتی ہے۔ لیکن ظاہری سی بات ہے دربے میں ہم بستری کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، تو ان مرد حضرات کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اس طرح کا گناہ مت کریں۔ اس کے علاوہ وہ عورتیں جو ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں اور کھا پی کر کچھ چلتی پھرتی نہیں ہیں، یعنی کہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کھا لیا اور بیٹھ گئے اور واک وغیرہ نہ کرنا، تو ان کی بھی جو دربر ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے۔ تو نارمل سائز کی دربر ہی ٹھیک رہتی ہے، یعنی کہ ہپ ٹھیک رہتے ہیں، کیونکہ زیادہ موٹاپا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، آپ کا چلنا پھرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند وجوہات تھی عورت کے بیک سائڈ کا بڑا ہونے کی۔ تو کچھ لوگ جو ہے اس کے بارے میں میڈیسنز وغیرہ پوچھتے ہیں کہ اگر عورت کی ہپ چھوٹی ہو تو اس کو بڑا کرنے کے لیے کون سی میڈیسن استعمال کی جائے، تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ عورت کی ہپ کو بڑا کرنے کے لیے کوئی میڈیسن وغیرہ نہیں ہوتی۔ ہاں کچھ سرجریز وغیرہ ہو سکتی ہیں جو کہ کٹ لگ کر اس کے اندر جو ہے چربی فلنگ کی جاتی ہے، یا سلیکون کی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کٹ لگا کر جو ہے اس کے اندر فل کی جاتی ہے اور سٹیچز لگائے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ مکمل طور پر ایک سرجری ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہی آپ عورت کے جو ہپ پہ وہ بڑے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کر کر، کافی ساری جو ہے گوگلز پر ایکسرسائز ہپ بڑے کرنے کی موجود ہے، آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور اپنے جو ہپ پہ وہ بڑے کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ میں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کر سکوں۔ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ اجازت چاہتی ہوں، فی امان اللہ۔